قسم کا ان کے خلاف ایکشن ابھی تک سامنے نہیں آیا، اس کے باوجود کہ انہوں نے پوری ریاست کو تھریٹ کر دیا ہے۔ کیا ریاست کو تھریٹ کرنا زیادہ بڑا جرم ہے، یا جیسے کل جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ ایک ادارہ یا کوئی شخص یا پولیٹیکل پارٹی کوئی اگر اپنا جھنڈا لے کے یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے چلی جائے تو آپ اس کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہو یا دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہو، اور جرم ہو رہا ہے بقول ان کے پنڈی میں، احتجاج ہو رہا ہے پنڈی میں، گواہ کہاں سے پیدا کر کے لائے؟ وہ لاہور کا۔ کمال کی بات ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اور پھر یعنی جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو کہہ دیا گیا، انہوں نے پوچھا اچھا جی لاؤ سی سی ٹی وی فوٹیجز۔ جو عمران خان پچھلے ایک سال سے ایک بات مستقل کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں سی سی ٹی وی فوٹیجز جس نے چرائی ہے وہ لائیں سامنے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے چرائی ہوئی ہے۔ آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملی، جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملی، اور کور کمانڈر ہاؤس کی نہیں ملی، بلکہ کل جب پوچھا گیا یہ حمزہ کیمپ کے اوپر جی اٹیک ہوا جی 9 مئی کے اوپر، انہوں نے کہا لاؤ سی سی ٹی وی فوٹیج۔ انہوں نے کہا جی وہ کیمرے بھی توڑ لیے گئے۔ اچھا کیمرے توڑنے سے پہلے کی ویڈیو تو فوٹیج ہوں گی نا، وہ کدھر ہے؟ کیمرہ توڑنے سے پہلے کی تو ہوگی نا، وہ کدھر ہے؟ کس کے پاس ہے؟ کیوں پیش نہیں کی گئی؟ تو یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ۔ کل عمران خان سے ہماری بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ اس کو کہتے ہیں کوئی واردات کرنی ہو کہ کوئی کر کے ملبہ کسی اور کے اوپر ڈال دے، اس کو کہا جاتا ہے بلیک سوان ایونٹ۔ تو اس حوالے سے 9 مئی کا تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، 9 مئی کے وہ خالق ہیں جو 9 فروری کے خالق ہیں، چونکہ جس انداز سے ڈاکہ زنی 9 مئی کو ہوئی اسی طرح کی ڈاکہ زنی 9 فروری کو ہوئی۔ جو لوگوں کے حقوق کی وائلیشن اس دن ہوئی ہے اسی طرح حقوق کی وائلیشن 9 فروری کو ہوئی ہے۔ تو اس میں آپ ریزمبلنس دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے اس طرح کے جو الیکشنز ہوتے ہیں، دیکھیں وہ ریاست کو کمزور کرتے ہیں۔ دنیا کا آپ ایک بات بتاؤں، دنیا میں کہیں بھی آپ سول وار کی کوئی ہسٹری اٹھائیں، 90% سول وارز جو الیکشنز کے ذریعے، الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے وہ وجود میں آتی ہیں۔ آپ 77 کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا، 71 کا معاملہ دیکھ لیا۔ 70 میں بہت میکسیمم ایک لحاظ سے آپ کہہ دیں سب پارٹیوں کو موقع ملا کہ وہ اپنے پروسیس آف الیکشن میں شامل ہوں، اور 2 پارٹیاں جیت گئیں، اور جس پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں لی 160 سے زائد، اس کو اقتدار نہیں ملا۔ کیا ہوا اس کا انجام؟ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہم نے طاقت استعمال کی، وہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ آج ہم سے کئی گنا ہم سے آگے ہے وہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے 77 میں کیا ہوا، 10 قسم کی کوئی سیٹیں تھیں جہاں دھاندلی کا ایک شور شرابہ ہوا۔ ایم پی اے کے الیکشن پھر ہوئے نہیں پروونشل اسمبلی کے، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں ہی شور پڑ گیا، لیکن اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ وہ چلتے چلتے جا کر کے اتنی بڑی تحریک چلی، تحریک چلنے کے بعد جا کر کے مارشل لا لگا، اسی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھنا پڑا۔ دیکھیں آج جس طرح آپ ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ چوریاں ہر زمانے میں ہوئی ہیں، اس لیے کہ جب کسی کو پتہ نہیں چلتا کوئی چوری کر لیتا ہے، اور وہ چوری ووٹوں میں ہوئی ہوگی کسی نہ کسی حوالے کے جس کا کسی کو نہیں پتا۔ آج جس طرح ڈاکہ زنی ہوئی ہے جو کہ ہر ایک کے پاس فارم ہے، اب میرے پاس فارم ہے 45، اس حوالے سے ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا انہیں کاپی دے دی ہے۔ اس حوالے سے ہم امید رکھتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ ایکشن لیں گے اور اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں گے۔ دیکھیں میرے اپوننٹ نے، طارق فضل نے یہ کہا جی میرے پاس فارم 45 موجود ہے۔ میں پچھلے 1 مہینے سے مستقل چیلنج کر رہا ہوں، یہ جو فورج اور ٹیمپرڈ انہوں نے دیے ہیں الیکشن کمیشن نے، اور وہ ریٹرننگ افسر اور الیکشن کمیشن 2 دن گزر گئے ہیں، کل آرڈر کیا کورٹ نے 4th ود ابھی اور آج ہی دیں، ابھی تک نہ آر او نے ہمیں سرٹیفائڈ کاپیاں دی ہیں نہ ہی ہمیں الیکشن کمیشن نے دی ہیں۔ اور اسی طرح پچھلے 1 مہینے سے میں چیلنج کر رہا ہوں اپنے مد مقابل کو کہ لے آؤ، آپ کسی ویب سائٹ پہ ڈال دو، کسی کو دے دو، کسی صحافی کو دے دو، کسی یوٹیوب چینل والے کو دے دو،
تاکہ وہ سامنے آ جائے، ہم اس کا کمپیریزن کر سکیں. وہ نہیں لا رہے. کیوں نہیں لا رہے؟ وہ سب آپ کے سامنے ہیں. 180 میرے جو تھے پولنگ اسٹیشنز، وہاں انہوں نے ٹیمپرنگ اور فراڈ کیا ہے اور نئے والے بنائے ہیں. جو بھی اس کا طریقہ کار، اس کی بڑی تفصیل آ چکی ہے، اس میں جائے بغیر. دیکھیں یہ الیکشنز آپ فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں. فیڈریشن کی واحد پارٹی عمران خان کی ہے، پی ٹی آئی، چونکہ بلے کا نشان چھین لیا. کل دیکھیں آپ کی وہاں بات ہوئی کہ جی پہلے بلے کا نشان چھینا گیا، اس کے بعد بلے باز والا نشان بھی چھینا گیا. تو یہ کیا تھا؟ کل ڈسکشن میں آیا. تو آج آپ کی سپریم کورٹ، آپ کے ادارے کیوں اس پہ خاموش ہیں؟ ٹرمپ کو کہا گیا کہ آپ الیکشن نہیں لڑیں گے، پارٹیسپیشن سے روکنے کی کوشش ہوئی. 9 ججز سپریم کورٹ والوں نے کہا نہیں، یہ ریاست کے عوام کا حق ہے کہ کس کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے، کس کو الیکشن میں لانا ہے، کس کو نہیں لانا. تو یہاں جو طاقتور لوگ ہیں مقبولیت کے اوپر آ کر کے جب سوار ہو جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس، آپ لے آؤ، آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ کیا سیاسی عدم استحکام آپ ختم کر سکیں گے اس طرح؟ نہیں، بلکہ وہ تو بڑھے گا. کیا معاشی استحکام آ سکتا ہے اس ذریعے سے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا. کیا اوورسیز آپ کے پاس پیسہ لے کر آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں لائیں گے. اب جو آپ قرضہ مزید چڑھا رہے ہو، آج میں گزر رہا تھا، آپ لوگ بھی شاید گزرے ہوں گے سپریم کورٹ کے سامنے سے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر شاید کوئی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر کوئی میٹنگ ہوگی یا جو بھی ہے. یقین کریں خالی پروٹوکول کی، میں نے کہا اپنے جونیئرز کو کہا گنو، کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ 100 کے قریب پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں. پتہ نہیں کون سی میٹنگ تھی. مجھے یہ بتا دیں وہ جو 100 کے قریب پروٹوکول کی گاڑیاں باہر کھڑی تھیں، کیا اس کے اوپر خرچہ نہیں آتا؟ کیا یہ میرے اور آپ کے پیسوں کے اوپر یہ سارے خرچے نہیں ہو رہے؟ اور $18 بلین سالانہ مفت برآمد میں سے کتنی برآمد آپ نے کم کی ہے؟ لیکن یہ مزید اب بجلی کو مہنگا کر رہے ہیں، مزید گیس کو مہنگا کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ 167% گیس مہنگا کر دیا، بجلی کا پھر $5 پتہ نہیں کتنا پھر مزید اوپر چڑھا دیا. مجھے بتائیں اس سے عام آدمی کو، اچھا قرض لے لیا آپ نے. قرض ہوتا ہے ملک کے وسائل کو امپروو کرنے، ملک میں انکم کو بڑھانے، ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے. اب آپ قرض پہ قرض لیتے چلے جاؤ، آپ تو اکانومی مزید کمزور ہوتی چلی جائے گی. کیسے آپ اس کو، آپ انویسٹمنٹ کیسے لاؤ گے؟ آپ ریفارمز کیسے کرو گے؟ کیونکہ ریفارمز تو آپ نے کرنا نہیں ہے، نہ آپ پہ کیپیسٹی ہے، نہ آپ کی ول ہے، نہ اسکل ہے، اور ملک چلانے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے. کیونکہ 16 مہینے میں آپ کو دیکھ لیا، جس طرح جوکرز کی طرح پھرتے تھے اس طرح پھرتے ہیں. گفتگو کا انداز دیکھیں، گفتگو دیکھیں، طریقہ واردات دیکھیں، صرف مال کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. پھر ایک اور بات ہے، دیکھیں اوورسیز آج ٹرسٹ کرتا ہے وہ صرف عمران خان پہ کرتا ہے. مجھے دوسری بات بتاؤ، کیونکہ ہمارا واحد سہارا جو مین ہے وہ اوورسیز ہے. اور وہ کب آئیں گے؟ کل عمران خان نے میرے سامنے میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا وہ تب کریں گے جب کوئی مستحکم حکومت ہوگی. نمبر 1.